شعبہ تعلیم و تدریس سے وابستہ کچھ دوستوں کا یہ کہنا تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور قرآن مقدس کی آیات کریمہ کی روشنی میں اصول تدریس نامی کورس کا آغاز کیا جائے۔ تو ان کی بات معقول بھی لگی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی معلمیت کے منصب پر فائز ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام معلم کائنات ہیں۔ خالق کائنات نے انبیاء کو سکھایا اور انبیاء کے ذمے یہ لگایا کہ وہ لوگوں کو سکھائیں، اور پھر یہ جو سلسلہ علم آدم الاسماء سے شروع ہوا تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق پر مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو منصب نبوت کے لیے چنا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو فوقیت اور برتری دی گئی علم عطا کر کے، سکھا کر کے، اور سکھانے والی ذات خود رب العالمین کی ذات تھی۔ تو انبیاء وہ ہیں جن کو اللہ بلا واسطہ سکھاتا ہے، اور پھر انبیاء آگے امتوں کو سکھاتے ہیں، لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ تو ان سے بڑھ کر معلم کون ہو سکتا ہے جن کو سکھانے والا رب العالمین ہو؟ ان سے بڑھ کر بہترین رہنما کون ہو سکتا ہے کہ جن کو سکھانے والی ذات رب العالمین کی ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام سے چلتے چلاتے حضور خاتم المرسلین تک جتنے بھی انبیاء اور رسل آئے، سب کو خالق کائنات نے سکھایا، اور سب بہترین معلم اور بہترین رہنما تھے۔ حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے یہ سلسلہ تکمیل کو پہنچا، اور اس کا آغاز کیسے ہوا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ سیکھنے سکھانے سے ہی سلسلہ شروع ہوا تھا، اور سیکھنے سکھانے پر ہی مکمل ہوا، اور اس سلسلے کی آخری کڑی حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی آئی، وہ بھی سیکھنے اور سکھانے کے متعلق، اور یہ بتا دیا، یہ میسج دیا کہ نبی کو سکھانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات سکھانے والی ہے۔ آپ کا ایک وصف ہے امی۔ امی کہتے ہیں جو دنیا میں کسی سے سیکھا نہ ہو، جس نے دنیا میں کسی سے تعلیم نہ حاصل کی ہو، لیکن امی ہونے کے باوجود، کسی کے سامنے زانوے تلمذ طے نہ کرنے کے باوجود اتنے بڑے منصب پر فائز کیے گئے کہ فرمایا انما بعثت معلما، مجھے خالق کائنات نے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ کسی کے سامنے بیٹھے نہیں، کسی سے سیکھا نہیں، کسی سے پڑھا نہیں، لیکن پوری کائنات کے معلم ہیں۔ چونکہ آپ سے پہلے جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، ان کی نبوتیں، ان کی رسالتیں یا تو علاقوں تک محدود ہیں یا قوموں تک محدود ہیں، اور زمانے کی قید میں محصور ہیں، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت نہ کسی خاص قوم کے لیے ہے، نہ کسی خاص علاقے کے لیے ہے، اور نہ ہی وقت کی قید میں محصور ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے جتنی اقوام ہیں، جتنے علاقے ہیں، سب کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی ہی رہنما اور ہادی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہی سب کے لیے معلم ہیں، اسی وجہ سے آپ کو معلم کائنات بھی کہتے ہیں۔ خالق کائنات نے آپ کی نبوت کے عالمگیر ہونے کے حوالے سے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اے نبی آپ اعلان فرما دیجئے کہ اے ساری کائنات کے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کی طرف سے مبعوث کیا گیا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے آئے ہیں اور معلم بن کر آئے ہیں، گویا آپ معلم کائنات ہیں۔ انما بعثت معلما، میں پوری کائنات کا معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور معلم سکھانے والا ہوتا ہے، معلم استاد ہوتا ہے، معلم ٹیچر ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے معلم، ایک ہوتا ہے عالم۔ حضور نے اپنی طرف نسبت معلمیت کی ہے، عالمیت کی نہیں۔ یہ نہیں فرمایا انما بعثت عالما کہ مجھے عالم بنا کر بھیجا گیا،
بلکہ فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، اس لیے کہ ہر عالم معلم نہیں ہوتا، ہر معلم عالم ضرور ہوتا ہے، ہر سکھانے والا صاحب علم ہوتا ہے، ہر صاحب علم سکھانے والا نہیں ہوتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں، سکھانے والے ہیں۔ جب آپ منصب معلمیت پر فائز ہیں، جب آپ سکھانے کا فریضہ ادا کرنے کے لیے اس دنیا میں مبعوث کیے گئے ہیں، تو حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی سکھانے والا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ حضور کو اللہ کی ذات گائیڈ کر رہی ہے، حضور کو اللہ کی ذات سکھا رہی ہے، اور سکھانے والا اللہ ہو، سیکھنے والا نبی اللہ ہو، سکھانے والا اللہ ہو، سیکھنے والا محبوب اللہ ہو، سکھانے والا اللہ ہو اور سیکھنے والا وجہ تخلیق کائنات ہو، تو بھلا اس سے بہتر کوئی رہنمائی کیسے کر سکتا ہے، اس سے بہتر کوئی گائیڈ لائن کیسے دے سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تدریس کے اصول بتائے، جو گفتگو کے آداب بتائے، جو مجلس کے آداب بتائے، جو سیکھنے سکھانے کے قواعد پر روشنی ڈالی، وہ بہترین رہنما ہے۔ نبی علیہ السلام کے جو فرامین ہیں سیکھنے سکھانے کے متعلق، مجلس کے متعلق، گفتگو کے متعلق، لوگوں کے ساتھ بات چیت کے متعلق، بحث مباحثے کے متعلق، غیر اقوام سے گفتگو کے متعلق، اپنوں سے تکلم کے متعلق، ان تمام فرامین کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اصول معاشرت بھی ملتے ہیں، اصول تدریس بھی ملتے ہیں، اصول مکالمہ بھی ملتے ہیں، اصول مناظرہ بھی ملتے ہیں۔ تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ہر اعتبار سے رہنما اور آئیڈیل زندگی ہے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے بہترین رہنما نبی کی زندگی ہے، تمہارے لیے اسوہ حسنہ اور بہترین نمونہ نبی کی زندگی میں ہے۔ تو ہم انشاءاللہ العزیز نبی علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں، اسی طرح قرآن مقدس کی ان آیات کی روشنی میں جو تدریس اور تکلم کے اصولوں پر گفتگو کرتی ہیں، ان کے پیش نظر یومیہ ایک ویڈیو بنا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا کریں گے، تاکہ ہمیں سیکھنے سکھانے کے آداب سے آگاہی ملے، ہمیں بات چیت کے آداب سے آگاہی ملے، ہمیں تقریر اور خطابت کے اصولوں پر رہنمائی ملے۔ تو عزیزان من، یہ صرف اگرچہ اس کورس کا عنوان یا اس کورس کا نام اصول تدریس ہے، لیکن یہ صرف تدریس سے متعلق ہی نہیں بلکہ عام گفتگو کے متعلق بھی ان میں رہنمائی ہوگی، تقریر کے متعلق بھی ان میں رہنمائی ہوگی۔ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے ہیں سب ہی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور پھر چاہے وہ مکتب کا استاد ہے یا جامعہ کا استاد ہے، اصلی ادارے سے وابستہ ہے یا مذہبی ادارے سے وابستہ ہے، ہر کوئی ان سے انشاءاللہ استفادہ حاصل کر سکے گا۔ تو آپ جڑے رہیے گا FM اردو ٹی وی کے ساتھ، اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، تاکہ آپ کو یومیہ اس کورس کی ویڈیو ملتی رہے۔ جزاکم اللہ۔